ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة سبحان اللہ أورثتموها بما كنتم تعملون سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان سبحان اللہ الرجيم سبحان اللہ بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ سبحان اللہ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات بابا سے بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ ویسے ٹھہر جاؤ درود سارے نو آندا ہے ذرا ویکھیا جے کیڑا بندہ چپ ہے کہ جنوں حضور دی ذات تے درود نہیں پڑھنا آندا باقی سانوں بڑا کچھ آندا ہے دیکھیا جے ہن تسی دیکھنا ہے کیڑا بندہ ہے جڑا درود نہیں پیا پڑھدا مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ
جنیا آمنہ نے ڈا لال سونا پتر جگ وچ انج کسے مائی دا نہیں شیر پیتا حلیمہ دا علم ہویا رتبہ جگ وچ انج کسے دائی دا نہیں تے جنوں کپڑے سین دا نہ ول ہووے او دے کولوں کپڑا سوائی دا نہیں تے جنوں گڈی چلان دا نہ ول ہووے ایویں انہوں ڈرائیور اے پنجابی کو فارسی نہیں عربی نہیں پڑھتا پیا اصل میں ہوں پچھلی طرح چھڈی ہوئی ہے قاری صاحب نے فرمائش کر دیتی ہے تے جنوں گڈی چلان دا نہ ول ہووے انہوں ایویں ڈرائیور بنائی دا نہیں جو اسی ملاد منانے ہیں نا جی ایویں کار بیٹھے فتوے شرک بدعت ہے آؤ اے ادھروں ہی میں پڑھنا پیا ادھروں اجے تے اگلا جڑی میں لین پڑھن لگا نا اللہ کرے سمجھ چاہ جا تقریر ہوگی ساری ایویں رکشہ چلانا والا بندہ شرک ملاد منانا رکشہ چلائی جاندہ او شرک ملاد منانا گل کرنا لیا رکشہ چلائی جاندہ نہ شرک دے فتوے لائی جاندہ ایویں دکان تے بیٹھا چاہ پیتی جاندہ او ملاد منانا شرک ہے نہ چاہ پیتی جاندہ اللہ دے بندہ کوئی پڑھے بھی ہے کوئی 4 سال 5 سال مدرسے چلائے بھی نہیں میں پڑھیا پڑھیا کوئی نہیں اون دی گل پہ کرنا وا میں اپنی نہیں پہ کرتا او آندا میں پڑھیا پڑھیا کوئی نہیں بس ملاد منانا شرک عجیب گل مدرسے گیا ہے کدی اور نہیں جس بس مولوی کو سنیا ہے ملاد منانا شرک تے ہن شاعر بڑی پیاری گل کر گیا ہے توجہ کرے اجے تے جدوں قرآن حدیث دانا علم ہووے فتوے ایویں سنیاں تے لائی دے نہیں جڑے اہل ذوق انہوں نے سمجھ آگئی میری بات جدوں قرآن حدیث دا علم نہیں نا قرآن حدیث دے نیڑے نہیں گیا کم ہو اپنے دوسرے پہ کردہ ہے تے فتوے جاری کیتی جاندہ مشین چلائی جاندہ نال تے شاعر نے بڑا پیارا جملہ کیا ہے انہاں دے بارے جدوں قرآن حدیث دانا علم ہووے فتوے ایویں ملاد منان والیاں تے لائی دے نہیں فتوہ بھی تینج لگتا ہے جو بندہ مفتی بنتا ہے کسی ادارے دی سند ہوندی ہے اتنے لکھیا جاندہ ہے کہ واقعی یہ مفتی بن گیا ہے ایدہ ہن فتوہ چلتا ہے علاقے دے علماء نوں دسیا جاندہ ہے وہ بلایا جاندہ مدرسے دے اندروں ڈگری ملدی ہے سند ملدی ہے رزلٹ کارڈ ملتا ہے او تو پھر اندہ فتوہ چلتا ہے اے رکشہ چلائی جاندہ ہے تے شرک بدعت دے فتوے کٹی جاندہ ہے تے شاعر پہ آندہ ہے جدوں قرآن حدیث اللہ کہ فتوہ دینا پہ پہلے قرآن دا ترجمہ تے یاد کر لائے کوئی حدیث دا متن شرح یا اسماء رجال کو پتہ بھی ہو کسے جائدہ بس پتہ کوئی نہیں جی مولوی کو لو سنیا ہے اور جدوں قرآن حدیث دانا علم ہووے ایویں فتوے سنیاں تے لائی دے نہیں تو اے جڑے فتوے لان آلے نا وہ بچارے پتہ سرکو نہیں ہندہ تو بس تسی توجہ کرنی انشاءاللہ میرے 2 موضوع نے ایک تھوڑا جہا میٹھا موضوع ہے ایک تھوڑا جہا کڑوا موضوع ہے الحمدللہ میں نے فخر ہے کہ اسی حضور دے غلام ہاں ساڑی مٹھاس بھی مصطفیٰ واسطے وے ساڑا کڑوا پن بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم واسطے صبح دے دھرنے نعرے مار مار کے گلا تھوڑا جا لوز ہے تے تسی ویسے نعریاں دا پرہیز رکھو پھر مینوں وہ پرانا اپنا ٹائم یاد آ جانا ہے کہ تسی نعریاں چی ٹائم پورا کر دے ہوگے
تو جس طرح میں اج آیا ہاں جدوں دا میں سنی ہویا ہاں اینی مشقت وچ میں کدی نہیں کدھر پہنچی اج تے منظر ہی بڑا میں ساجد نوری صاحب نو علامہ صاحب نو میں دسدا پیا سا بھی میں ہون تے کار منگوا لی موٹر سائیکل تے بھی گڈی تے بھی پیدل بھی میں الحمدللہ تواڈے کول آ گیا تے تھکاوٹ مینوں اینی ہوئی ہے تواڈی تھکاوٹ ویکھ کے مینوں اپنی تھکاوٹ بھول گئی سبحان اللہ کچھاں چھ وگ بہنا انج بس الجھے نہ حضور دی عزت دی محفل ہے تے ٹول آ دیو جوان بندے تے ٹول آن تے پھر تے کوئی اور گالی لگ دی اگے آ جاؤ میں شاباش اگے آ جاؤ شاباش ایک واری بھی من جانا اے حضور دی غلامی ہے سبحان اللہ تو بندہ جوان بڑھے بابیاں دے ناریاں دا ذوق میں لاہور چ ویکھیا خدا دی قسم بابے جڑے نے انہاں حضور دی غلامی دے نعرے مارے نے نوجوان حیران رہ گئے نے بابے نے کہا اج سانو پتہ لگا ہے کہ جدوں مدینے والے مصطفیٰ دی غلامی آ جائے پھر بڑھاپے چ بھی جوانی آ جاندی ہے تے الحمدللہ جنہ بہو کے ذوق نال اتنا فائدہ ہوئے گا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگوں نوجوانوں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں سب تو پہلے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعائے کہ جتنا بھی گاؤں والیاں نے اے چک والیاں نے عقیدت منداں نے اے جلسے دا انعقاد کیتا جو بھی انہاں دا ادھے وچ تعاون ہے اللہ حضور دے صدقے تمام دے کاروبار دے اندر برکت عطا فرمائے اور نبی علیہ السلام دا صدقہ فرما کے اللہ جتنے بھی دوست احباب آئے ہو قیامت والے دن اج دی یہ محفل ساڑھے سارے واسطے بخشش دا سامان بنائے اچھا بولو آمین نماز آمین ہولی کیا کرو جدو کو عالم دین دعا دے وے ادو آمین اچھی کیا کرو ماشاءاللہ ذوق آلے ہو ایک ماں مسئلہ تو اڈا حل کرتا اچھا بولو آمین یا اللہ جننے بھی آئے نے سارے انو مدینے والے مصطفیٰ دی زیارت نصیب فرما تو حضرات محترم بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کراں میری گفتگو دے دو پہلو ہونگے دو حصے ہونگے پہلا ذرا میٹھا موضوع ہو جائے یا کڑوا جویں تسی آندے ہو کیونکہ کل ہر بندے دا دل خون دے آنسو ہویا ہے تو جویں تسی آندے ہو ہاں جی میٹھا ہو جائے سختی ہونا چاہیے ویسے میرا جڑا اپنا موڈ میں اپنا دسنا پہلے تھوڑا جہا تہاڈی چمک آ جائے اس تو بعد انشاءاللہ پھر دمک آ جائے گی پہلے تھوڑا جہا میٹھا ہو جائے انشاءاللہ جڑے وہ دو چار سوندے پے وہ کئی بیچارے آندے جاندے پے نے پلیز میں ریکویسٹ کرنا جنہیں جانا ہے وہ چلا جائے کہ اج دے دن بھی کسی نے جانا ہے تو پھر تے اللہ تو حکم ہی ہو سکتا ہے تو میرے بھائیو جویں جم کے بیٹھے ہوئے نا توانوں بایا ہے کسے نے نہیں توجہ کی تھی اے تسی اپنی مرضی نال نہیں بیٹھے توانوں کسی نے بایا ہویا ہے تو جن نے بایا ہے او دیاں ہی انشاءاللہ گلاں کرنیاں نے اسی آج تو الحمدللہ نہایت ہی واجب الاحترام علامہ ساجد نوری صاحب نہایت ہی محترم المقام علامہ حبیب اللہ نوری صاحب جناب محمد عرفان صاحب اور جتنے بھی عاشقان رسول میں نامہ تو واقف نہیں دعائیں کہ اللہ کریم تمام عاشقان رسول دی حاضری اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول تے منظور فرمائے تو حضرات گرامی جڑی میں آیت کریمہ پڑھی ہے اے دے اندر اللہ نے سونے محمد دا میلاد بھی بیان کیتا ہے تے حضور دی ختم نبوت بھی بیان کی تھی پہلے حصے دے اندر اللہ نے میلاد محمد عربی دا بیان کیتا ثم جاءکم رسول مصدق لما ایتھوں پھر اللہ نے حضور دی ختم نبوت دا آغاز فرمایا میں قربان جاواں اللہ نے ختم نبوت دا وعدہ انبیاء دے نال لیا رب نے نبیاں نو فرما دیتا آج پتا چلدا پیا ہے اللہ واقعی علا کل شین قدیر ہے جڑے صرف اللہ ہی کر دے نے انہاں نو غور تے کر لینا چاہیے اسی اللہ نے قرآن وچ محمد دی ختم نبوت دا ذکر فرمایا ہے چلو اللہ نو ہی مان کے ترنے جو چلے جاندے توجہ نہیں کی تھی توجہ چلو اللہ علیہ توحید والے ہی صحیح کیا اس توحید والے رب نے مصطفیٰ نو ختم نبوت دا تاج پایا ہے کہ نہیں پایا او اللہ دے قرآن نو پوچھئے کس طرح دا پایا ہے اللہ فرمان دینے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ
وخاتم النبیین۔ میرے اللہ نے قرآن دے 22ویں پارے دے اندر ارشاد فرمایا میں محمد نو مرداں دے اندروں کسے دا باپ نہیں بنایا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن میں اپنے نبی نو اپنا رسول بنایا ہے وخاتم النبیین، اور ختم نبوت عطا فرما دیتی ہے۔ ایتھے ایک اکشن پیدا ہوندہ ہے، لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے نبی نو اللہ نے بیٹے بھی عطا فرمائے سن۔ روایت دے اندر ہوندہ ہے میرے نبی دے بیٹیاں دے اندروں جناب ابراہیم علیہ السلام روایت چاہندہ ہے 12 مہینے یا 18 مہینے زندہ رہے نے۔ بعض نے 12 مہینے لکھے آئے، بعض نے 18 مہینے لکھے آئے، یعنی کہ 1.5 سال دے قریب زندہ رہے نے۔ اللہ نے انہوں نے بھی اپنے کول بلا لیا۔ رب دسنا چاہتا ہے میرے نبی دا اگر بیٹا جوان ہو گیا کدھر زمانہ نبوت والی کرسی تے نہ بٹھا دے وے، اس واسطے اللہ نے اپنے یار دے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو اپنے کول بلا کے قرآن دے اندر رول بنایا ہے وخاتم النبیین۔ اللہ نے فرمایا سونیا میں تیرے بیٹیاں بھی جوان نہیں ہون دینا، توجہ نہیں کی تھی۔ حالانکہ جدوں میرے آقا علیہ السلام دے بیٹے ابراہیم دا وصال ہویا نا تو حضور دی اکھاں وچوں آنسو نہیں رکے۔ صحابہ نے کیا سونے آج تک تو انہوں اینا روندیاں نہیں ویکھیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ میں مکہ چھڑیا سی نا میری ولادت گاہ سی، میں نو اینا صدمہ نہیں آیا جنہ ابراہیم دے جان دا آج میں محمد نو صدمہ آیا ہے۔ کیونکہ پتران دی سکھ نا جڑے اولاد والے ہو، میاں صاحب نے بڑا پیارا ترجمہ کی۔ میاں صاحب فرما گئے سکھ پتران دی اوے ڈاڈی ہوندی تے کہہ گئے لوگ سیانے اوے میواتے اوے نبیاں نے منگے ویخ لے وچ قرآن۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعا مانگ دے رب حب لے من الصالحین۔ اللہ دا قرآن کہندہ ہے جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر دعاواں کر دے پہنے رب حب لی من الصالحین، اللہ میں نوں بیٹا دے دے، صالحین نیک بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم بیٹا بھی دے آنگے نال انہوں نبوت بھی عطا فرما دے آنگے۔ تے میرے بھائیو اولاد دا کنوں نہیں صدمہ ہوندہ، جوان بیٹا فوت ہو جائے نا، جوان بیٹا فوت ہو جائے تے والد دا لک ٹوٹ جاندہ ہے۔ تے کہندہ ہے کہ میں نو جنہ صدمہ اس پتر دی میت نو اٹھان لگیا ہویا ہے اونا صدمہ میں نو دنیا دے کسے سودے چ نہیں ہویا۔ پھر ایک اور گل لیں قرآن حدیث دا فیصلہ ہے میرے بھائیو جوان بیٹا جڑا ہے او تے اپنے باپ فوت ہو جائے باپ بڑھاپے چ تے جوان بیٹا اپنے باپ دی میت نو سہارا دے لیندہ ہے، 4 پائی نو چک لیندہ ہے۔ ذرا دھیان مارو اونا پیوواں وال جنہ دے جوان 20 سالاں دے پتر دنیا تو چلے جان تے او سہارا نہیں دے سکتے، او میت نہیں اٹھا سکتے، او کندھے تے اپنے پتر دا جنازہ نہیں چک سکتے، او تے ڈگ دے اپنے بیٹے دے غم جناب علی انہاں نو ہوش نہیں رہندی۔ بہرحال اے بات تے الگ ہے لیکن دسنی بھی ضروری سی۔ اللہ نے حضور دے بیٹیاں نو پتہ کیوں اپنے کول بلایا ہے؟ سمجھ نہیں آئی تو آنوں تاکہ میرے مصطفیٰ دی اولاد بیٹے جوان نہ ہو جان، مکے والے یا مدینے والے والد دی کرسی تے نہ بٹھا دیں۔ رب نے فرمایا سونیا و خاتم النبیین، میں رب نے تینوں ختم نبوت دا تاج عطا فرما کے دنیا دا
آؤ پھر ایک بات ہو رہے اس سے ختم نبوت تھے جدوں میرے آقا غزوائیں تبوک دے موقع تے تشریف لے کر کے گئے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی پاک نو فرمایا تسی غزوہ تبوک تے ساڑھے نال نہیں جانا. علی پاک رون لگ گئے سونے میں کیوں نہیں جانا تسی تے مینوں فاتح خیبر بنایا ہے. علی دے نام تے ویسے میں قصور وچ بڑیاں تقریراں کیتیاں نے ایڈے ٹھلے بندے تے میں نہیں ویکھے یا قاری ساجد نوری اللہ ویندے پئے ہو یا تہاڈا تقریر ل دھیان نہیں. پھر علی پاک نو میرے نبی نے فرمایا تسی نال نہیں جانا. تھوڑا جہا ہولی بولو نا ہولی کما تے اچھی بول دے تو تھوڑا اچھی بولو نا تسی اے جڑے میں کرنا پیواں اے وی جڑے کوئی سست پے سن الحمدللہ ہن جاگ گئے نے. علی پاک رون لگ گیا سونے مدینے دے تاجدارا میں کیوں نہیں جانا نال میرا نہیں دل کرتا میں تواڈے نال جاواں. ایویں لوکی آکھن گے علی ویکھیا جنگ دی واری آئی تے گھر بیٹھا ہویا ہے. مدینے والے مصطفیٰ نے علی پاک نو سینے نال لا کے فرمایا علی تو نہیں جانا علی تو نہیں جانا. حضرت علی پاک دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے. ایک میں ہو سکتا ہے جنگ دا موقع ہوئے تے نبی پاک جا رہے ہیں تے علی کر رہے ہیں جان توجہ نہیں کی تھی تو علی پاک نے آنسو نہیں رک دے. مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا علی کیا تو اس گالے تے راضی نہیں ہوندا جدو موسیٰ علیہ السلام گئے سن آپ ہارون علیہ السلام نو اپنے جگہ تے واپس چھوڑ کے کوئی طور تے گئے سن تے اونا دا ہارون بھائی لگدا سی. اتنے جڑا میں نقطہ پیش کرنا چاہنا ہوں اہل ذوق نو بڑا لطف آئے گا جڑے سستی نہ بیٹھے ہوئے انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں توجہ کرنی ہے. نبی موسیٰ دا حضرت ہارون علیہ السلام نے کی رشتہ سی دونوں برادر سن بھائی سن بھرا سن ویر سن تے اپنا انہوں نے کھلار کے گیا سی وہ چپ کر گیا سن تے علی تو میرا کی لگنا ہے چچے دا بیٹا کی ہوندا ہے بڑا لگدا نا تو میرا بھائی ہے تے اس گال تے خوش نہیں. موسیٰ اپنے مگنوں ہارون نو چھوڑ گیا سی تے میں علی تینوں چھوڑ کے جا رہا ہاں. پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتھے ہی رک گئے. علی پاک دا انج بازو پکڑیا فرمایا علی اے گل نال ذہن دی تختی تے کوٹ کر لے میں دسنا چاہنا ہاں علی جی سونا زمانے اندر آیا کوئی نہیں. میرے محمد نے فرمایا لوگو علی پاک نو مخاطب کر کے اے سن لے علی تو میرا بھرا ضرور ہے ڈیوٹی میں ہی لا کے چلے آواں پر اے سن لے موسیٰ دا بھرا نبی ہارون بھی نبی سی موسیٰ بھی نبی سی علی تو علی رہے گا میں نبی رہاں گا. میرے آقا علی پاک نو فرما رہے نے لا نبی آبادی توجہ نہیں کی تھی لا نبی آبادی. علی یہ سن لے وہ دونوں نبی سن ہارون بھی نبی سی موسیٰ بھی نبی سی لیکن تو علی رہے گا لا نبی آبادی. تو میرا بھائی ضرور ہے پر میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا. جدوں علی نبی نہیں ہو سکتا تے کانا گنجا کیویں نبی ہو سکتا. ایڈا سونا ایڈا پیارا اینا عظیم و شان کل ایمان نبی نہیں ہو سکتا تے گنجا کوڑا کانا لیٹرین وچ مرن والا کیویں ہو سکتا ہے اے پیڑا کیویں ہو سکتا ہے. نبوت دی خاص لخاص ایک حسن بھی ہے تے جدوں اکھ بھی ایک کوئی نہیں ہے گی منہ بھی پیڑا ہے ویکھن تے بھی دل نہیں کردا وہ تو پھر اگلیاں گلاں نے نا جنہاں نے حضور دی عزت نو ہاتھ پایا ہے انہاں دا سیٹی بھی انہاں دی وجی ہے تے واجہ بھی انہاں دا وجہ ہے. میں تھوڑا جہا موضوع اپنا تھوڑا مٹھا رکھا کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ پیار تے میلاد والی بھی محفل ہے ختم نبوت والی بھی محفل ہے. جنہ غلامہ نے محفل دا انتظام کیتا انہوں نے دو مبارکہ نے ڈبل میلاد دا مہینہ میلاد دا بھی ثواب تے حضور دی ختم نبوت دے پہرے دار دا بھی ثواب. اسی تے سننی ہے نا الحمدللہ مچل جانے ہیں ساڑی تے فوتگی بھی ہوئے نا
تے اسی سویرے کلاں تے مولوی دے کان وچ کہہ دینے ہیں مولوی صاحب نال میلاد دا جلسہ ہی رکھ لو کلاں میلاد دا جلسہ رکھ لو مولوی صاحب آندے کل کھانی ہے بندہ آندا مولوی صاحب تسی سانوں دسیا ہے نا جس شے تے نبی دا ذکر نہ ہوئے توجہ نہیں کی ایک کل خانی تے نبی دا ذکر ہوئے گا بندہ تے گناہگار ہے پر مدینے والا مصطفیٰ فرمائے گا فرشتیو اے دی کل خانی تے میں محمد تے درود و سلام پڑھیا گیا ہے کیا بات ہے اے دی کل خانی تے میں محمد تے درود و سلام پڑھیا گیا ہے تے فرشتیاں دی کی جرت ہے جدی سفارش مدینے دا چن کرے اس واسطے ہو پہلے تھوڑا جہا مدینے والے مصطفیٰ دا میلاد سن لئیے امام زرقانی نے لکھیا ہے اس روایت نو امام جلال الدین سیوطی نے لکھیا ہے اس روایت نو اور انہاں دے کئی مولویاں نے لکھیا ہے اس روایت نو میں ادھر پڑھی ہوئی ہے پر میں انہاں دا نا نہیں لیندہ انج دی سبحان اللہ تے میں کدی اگے نہیں چلیا کاری ساجد نو پتا میں اندے پنڈوں ناراض ہو کے چلا گیا جے تسی انجی رہے تو پھر میں جنی میں تنہوں پہلے دسیا میں سنی جدوں تو ہویا وہاں اینی تھکاوٹ میں میں پیدل بھی چل کے آیا میں موٹر سائیکل بھی وچ میں منگائی پھر میں گڈی والا الحمدللہ پھر سرکار دی محفل سی جدوں دل صاف ہوئے تے رستے آپ ہی بن جاندے تو اے پھر مبارک دیو کاری ساجد نو سویر دا تے کاری علامہ صاحب میں نو فون تے فون میں کہ انہیں فون تے میں نو اودو نہیں سی آئے جدوں میں سنی ہے جنہیں تسی میں نو کار چھڑے اے نا کیا جی آنا ضرور ہے میں کہ انشاءاللہ میں آواں گا ہون دو جنے تسی میرے پیچھے لگے ہوئے ہو تے تو آڑا ذوق ہون الحمدللہ نال ملدا پہ انشاءاللہ اے حضور دی ناموس تے پیرا دینا اے کوئی عام بندے دا کام نہیں اے اودوں ہوندا ہے جدوں ولی کامل پیچھے پیر ہوئے جا اندر عشق مصطفیٰ دا دیوا ہوئے دو باتاں ضروری نے حضور دی ولادت دا جلسہ ہے مہینہ بھی ہوئے آؤ امام زرقانی نو پوچھ لیے حضور جدو دنیا تھے آئے نے کیا عالم سی منظر کیسا سی امام جلال الدین سیوطی نے پوچھ لے آپ نے کی بیان کیتا ہے آپ فرماندے نے آؤ اسی اماں جی آمنہ دی بارگاہ چلنے ہیں اماں جی آمنہ نو پوچھنے ہیں جدو سونا دنیا تے آیا سی معاملہ کی سی ہو دو بڑی جیڑی میں ملاد دا ہے نا مہینہ یقین کرو بڑا لطف آئے گا تو لطف اینا لطف آئے گا خدا دی قسم عشق مصطفیٰ دن سینہ ہی جام ہو جائے گا میں حضور دی امی کو پوچھن لگا میں حضور دا دنیا تے آنا کیونکہ بیٹے نو ماں تو زیادہ کوئی نہیں جاندہ جدو بیٹا ماں دی گودی چاہندہ پیو بھی ادو باہر ہوندا ہے ماں جو تکلیفاں بچے دیاں برداشت کر دیاں نے اماں جی آمنہ فرمان دیاں نے عام عورتانوں جیڑیاں نشانیاں پریشانیاں تکلیفاں ہوندیاں نے میرا بیٹا ایسی رحمت بن گیا مینوں ایک نہ پریشانی آئی ہے نہ مینوں کوئی تکلیف آئی ہے نہ مینوں دوسریاں عورتاں وانگو ایام آئے نے میرا بیٹا تے جدوں مینوں پہلا مہینہ سی نا تو میں جاندی سا نا تو میں رستیاں تو خوشبوواں ہون لگ پئی دیا سا میں پانی لین جاندی سا تو پانی آپ ہی اوپر آ جاندہ سی میں جس کام کرن دا ارادہ کر دی سا کام آپ ہی ہو جاندہ سی میں امام جلال الدین سیوطی پڑھنا پیا ماں امام زرقانی پڑھنا پیا ماں تو سن لو انہاں دا تعارف امام زرقانی ہوئے جنہوں مدینے والے مصطفیٰ نے 10 بار اپنا دینار دیتا ہے امام جلال الدین سیوطی ہوئے جنہوں 72 بار مدینے والے مصطفیٰ نے اپنا دینار عطا فرمایا امام زرقانی نو 10 بار امام جلال الدین سیوطی نو 72 بار اور میں جڑی سابقہ کمبری چوئے انہاں 70 بار بھی لکھیا ہے ابراہیم میر سیالکوٹی انہاں دی کتاب انہوں نے آکھیا 70 بار میں کیا پتا اینوں بھی ہے کہ نبی پاک زیارتاں کراؤں دے نے تے کنہ نو کراؤں دے نے تے کیویں کراؤں دے نے تو جو کرے آجے بڑا لطف آئے گا اماں جی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہ کثیراً 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 اسی تے اماں جی آمنہ دی ذات تے بھی درود و سلام پڑھنا رہے ہیں تے کئی آندے نے جی اونا تے کلمہ ہی نہیں پڑھیا میں کہ در فٹے مو تیرا جی اونا نہیں پڑھیا تے پھر پڑھیا کنے جاگے چ کلمہ میں کہ تیرا مولوی حافظ ہو جائے تیرے مدد پر تو آنا ہے اندے پیو نو قیامت الدن سونے دا تاج ملے گا نورانیت دا تاج ملے گا تے میں کیا جدے پتر دے سینے تے قرآن نازل ہویا ہے انہوں کچھ نہیں اللہ نے دینا قیامت الدن ہے اس واسطے کثیراً اچھا کثیراً
سیرا اسی سنی اسی رجدے ہی نہیں صرف درود و سلام دے معاملے لنگر نال بھی بڑا پیار کرتے ہیں لنگر بنے ہونے ٹالی نال ساجد نوری نو کھا دے ٹالی نال لنگر دے انہیں اعلان کر دینا 2 منٹ لگن کے نہ ٹالی رہنی ہے نہ لنگر رہنا تو توجہ کر دیا جائے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک اماں جناب فرماندیاں نے لما ولدتو ہوا فی روایت فرائی تو میں جدو مدینے والے مصطفیٰ دی اے پیدائش دا منظر بیان کی دا فرماندیاں نے کانا مقبولن مدہونن مغسولن مسرورن معطرن متخرن کانا ساجدہ عربی عبارت دی علماء نو سمجھ آئی ہون تسی میرے ود گئے ہو میں پنجابی دساں دوانو اماں جی آمنہ فرماندیاں نے کوئی بے ایمان نہیں کہہ رہی حضرات گرامی میرے نبی پاک دی اماں جان کہہ رہی ہے جدی قسم قرآن جو اٹھاندہ ہے وَوَالِدِهُ وَمَا وَلَدُ اللہ دا قرآن میرے نبی دی اماں دی قسم بھی اٹھاندہ ہے ابے دی قسم بھی اٹھاندہ ہے اماں جی آمنہ فرماندین فرائی تو کانا مقبولن میں وکھے آئے جدو میرا بیٹا محمد دنیا تے آیا ہے مقبولن اکھاں وچ سرما پیاغ ہویا ہے مدغونن زلفاں سجیاں یعنی تیل لگا ہویا ہے وال چمک دے پہنے مغسولن نبی دی پیاری پپھی اگے غسل دین واسطے آئیاں نے حضرت آمنہ فرمان دیا نے مغسولن ویخنا ہے میرے بیٹے نو غسل تے پہلے ہی دیتا گویا ہے بچہ پیدا ہوئے پلیت ہندہ ہے نوائیے نہ تے گزارا نہیں ہندہ پر میرے نبی کیسے پیدا ہوئے امام زرقانی امام جلال الدین سیوطی آپ فرما دے رہے حضور بھی اماں جان فرما دیا نے مسرورن مختونن فرما دیا نے ناوی کٹھی ہوئی ہے مغسولن غسل بھی دیتا ہویا ہے معطرن متغرن ریخن انی سونی خوشبو یاندی پئی ہے خوشبو آ رہی اماں جی آمنہ فرماندی نے کانا ساجدہ آندیاں نال میرا بیٹا اللہ نو سجدے پیاں کردائے نالے آندہ پیاں رب غبلی امتی بس وہ یادو کیوں نہ مصطفیٰ دے نعرے بات دے اماں جی آمنہ فرمان دیا نے آؤندیاں نال بیٹا کانا ساجدہ سجدے چلا گیا ہے میں حیران رہ گئیاں میرا بیٹا سجدے چ گیا ہے تے بچہ لا یبکا ہر بچہ جدوں پیدا ہویا ہے روندا ہے پر میرا محمد لا یبکا رویا ہی نہیں اماں جی آمنہ تیرا پاک نبی کی کہہ رہے ہیں آپ فرما دیا نے کانا ساجدہ آؤندیاں نال رب نو سجدہ پیاں کردائے نالے اپنا کلمہ پڑھن والیاں دا ذکر پیاں کردائے رب حبلی امتی اللہ اے میرے رب حبلی امتی میری امت نو ہبا کر دے میرے واسطے ہبا کر دے میرے واسطے تشریح اندر میں جانا نہیں چاہتا تسی یہ بات سنی ہونی ہے بڑھل جیڑی میں گل کرنا چاہنا ہوں امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نل پیار کرنے والے ہو اماں جی آمنہ فرمان دیا نے جدوں میرا پاک لال بیٹا سجدے اندر گیا ہے اللہ نل گلنا پیاں کردائے حضور دی پپھو جان کول کھڑیاں نے مدینے والے مصطفیٰ دی اماں جان حضور دا ملاد بیاں پڑھ دیاں نے تو انو مبارک ہوئے جنہ دے بارے حضور نے اعلان کیتا ہے آج اووی تے لبیک لبیک دے نعرے مار دے نظر آ رہے
انہیں کدی نہیں آکھیا کہ لبیک یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. کئی ایسے بدبخت نے وہ آدھے نے یا رسول اللہ کیا شرک ہو جاندہ ہے. میں کیا کیڑا نبی ہے جدا نہ لیا بندہ مشرک ہو جائے. توجہ نہیں کی تھی. میں بڑی وڈی گل کر گیا یاروں کسے نبی دا نہ لیا بندہ مشرک ہویا ہے. مت بھی ماری گئی ہے اندروں دل بھی کٹیا گیا ہے. دیکھو نا بھائی عرفان کہہ رہے سن وہ کدھر لوگ نے جڑے تاجدار ختم نبوت سٹیکر لا کے بینر چھپوا کے جناب اپنے مدرسیاں تے لیبل لا کے آنے نے اسی ختم نبوت دے محافظ ہاں. میں ادو ادھر پڑھدا ہوندا سا میرا بچپنا ہے مینوں بڑا یاد سی. ادو بھی کسے غلیظ نے ختم نبوت دے بارے دے اندر اے بکواس کی تھی اور اے سارے چپ سن. ادو میں ادھر پڑھدا ہوندا سا غالباً میرا چوتھا یا پنجواں سال سی. ساڑھے او اہل حدیث یوتھ فورس دا دفتر سی 106 راوی روڈ جڑا 32 چوک انہوں نے توحید چوک جنہوں بنایا ہے اوتھے سی. تے میں بچہ سا ادو پتہ بھی نہیں سی مینوں اینا. تے میں پیا سندا سا بھابی ایک دوجے نوں آندے پے سن یار ختم نبوت دے معاملے چ مرزے کانے دے مقابلے چ جڑا پیر مہر علی شاہ امت تے احسان کر گیا ہے. کی بیان نے آپاں تے پھر آنے ہی آنے نا پیر مہر علی شاہ سینے ٹھنڈ پہ جاندی نہ دے او پہ ایک دو جنوان دے نے مینوں ہن سنی مینوں یاد آیا واقعہ انہاں دے وڈ وڈیرے بھی یہ گل کر گئے نے یار ختم نبوت دے معاملے وچ جو پیر مہر علی شاہ امت تے احسان کر گیا ہے. پیر مہر علی شاہ دی تے اسی صدی تے زمانہ نہیں سی ویکھیا لیکن اج اسی برملا دوویں ہاتھ چک کے آنے پے ہاں. اج دے دور دے اندر سلام آباد دی دھرتی دے ختم نبوت دے معاملے دے اندر بابا خادم حسین رضوی پوری دنیا تے احسان کر گیا ہے. میدان دے اندر کیا لبیک دا نعرہ ذرا الرٹ ہو کے ماریا کرو. جے انج دا ٹلا ناری مارنی پھر نہ ہی ماریا کرو. یہ تو تسی اے توڑنا زیادہ تے سڑکاں تے جڑے ترنے جو نکلے او اچھی اچھی لبیک میں دسیا تے بابے اچھی اچھی نعرے پہ مار دیں. تسی نعرہ نہیں مارنا مہربانی تو جو میرے وہاں رکھیا جے پہلے حضور دا تھوڑا جا ملاد ہو جائے پھر انشاءاللہ اے موضوع تے پھر جنی دیر تک بیان نہ کیتا نہ تو ہنو سکون ہونا نہ مینوں ہونا ہے. عاشق جڑا ہے عاشق او نبی دی تعریف جویں جویں سندا جاندا ہے او دا سینہ صاف ہوندا جاندا ہے تے جڑا فاسق ہوندا ہے نا فاسق او حضور دی تعریف نہیں سن سکدا. بس ایک اور بات عاشق موت کو لو ڈردا نہیں فاسق موت کو لو ڈردا ہے. فاسق کتے نے لنگنا ہوئے نا تے سڑکاں بلاک کر دیتیاں جاندیاں نے اگے 4-5 گلٹریاں دیاں گڈیاں تے پیچھے بھی کی ہے کہ فاسق جا رہے آئے انہوں کوئی مار نہ دے وے. جنہاں نو سمجھ آئی وہ بولن گے انشاءاللہ کی ہے جناب روڈ بلاک کر تو پہلے ہی صفائیاں شروع یہ جی بہت وڈا فاسق آ رہے ہیں ایڈا ڈر پھو کے توجہ نہیں کی تھی. اتنا ڈردہ ہے جناب اگے بھی 4-5 گڈیاں تے پیچھے بھی 4-5 گڈیاں. فاسق کیوں ہویا تے عاشق جیڑا ہے نہیں میں پردہ ہٹا دینا میں ساریاں اے سارے پردے ہٹا کے بابے خادم حسین رضوی وال ویکھو ڈردہ پہ ہے. اگلی گل تو پھر میں ہوں تواڈے کول میں سارے پردے ہٹا دیتے نے. گل اے نہیں ہے فاسق موت کو لو ڈردہ ہے عاشق ڈردہ نہیں. عاشق اے جملے تسی یاد رکھ لے تے انشاءاللہ محفل دا حق ادا ہو جانا ہے. فاسق ڈردہ ہے تے عاشق سینہ تان کے لتاں تو مزور ہو کے اے برملا اعلان پیا کر دے اگر ختم نبوت تے میں قربان ناواں تے کل آج ہی میں حاضر ہاں. اے وے عاشق جڑا ڈردا ہی نہیں تے جڑا فاسق ہے او باہر نکلدا ہی نہیں. بابے خادم حسین رضوی نے پوری کل کائنات نو دسیا ہے عاشق جڑا ہے نا او تے دعاواں منگدا ہے
میں دیکھ رہا سا سوشل میڈیا تے ساڑھے سنی طریق دے لبیک یا رسول اللہ دے کارکنان انہوں نے لبیک یا رسول اللہ دے پٹیاں بنیاں تے نال دوسری ہیڈ لائن تے لکھیا یا اللہ میں ختم نبوت تے شہید ہونا چاہنا. انہوں نے ثواب مل گیا. حضور نے فرمایا نا نیکی ارادہ کر لیا تین ثواب مل گیا, کیتی بھی نہیں ثواب مل گیا ہے. بدی دا ارادہ کیتا ہے جنہیں کیتی نہیں لکھی نہیں جانی. تو میرے بھائیوں اے جڑے شہید ہوئے نے اصل منظر انہوں دے کی نے اے تے الحمدللہ اللہ جاندہ ہے جو دا رسول جاندہ ہے. تو توجہ کریں آجے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں جڑے اتھے نہیں جا سکے اسلام آباد انہاں کل ٹائم ہے وہ اتھے تے سڑکاں تے آن دے پتہ کی نے اے جی مولویاں دا کام جو ہویا. میں آج تو انہوں تازہ خبر دین لگا ہوں. ایک دھرنے تو دوسرے دھرنے وال میں جا رہا تھا صبح ایک تے بیان کیتا دوسری میں سڑک پہ کراس کرنا چونکہ امر صدو دی جڑا نا اتھے پول بنی ہوئی ہے وہ کراس کر کے میں دوسری سڑک میں وہ اپنے بیلی صاحب کا ویکھے ادھا انہاں دا لباس سی تے چنگا میں کولوں پہ گزرنا تے اس طرح کر کے میں رومال رکھیا ہویا ہے. میں کہ کدھرے میں نو پہچان نہ لین تے میں لنگنا پیا تو ایک دوجے نو آندے پہنے یار آج پتہ لگا ہے اسی تے سنیاں بریلویاں نو ایویں آندے رہے ہیں تے درباری نے تے لنگر کھاندے نے ساڈے ستے پہنے سڑکاں تے سنیاں دے مولوی پہ نکل دے نے. تو آڈے مولویاں نو شاباش ہے دوجے مولوی پہ دیندے نے تے دوجی پارٹی دے دیندے پہنے تے تسی نہ دے آجے تسی تے خوش ہو تو انو عالم بھی ایسا ملے آئے جڑا گل کردا ہے تے آمینہ دے لال دی گل کردا ہے. میں نالے راضی ہوں دا جانا سپیڈ نہ میں چلدا جا رہا ہے کیونکہ ادھر میری اناؤنسمنٹ بھی ہوندی سی دوسری سائڈ تے. میں حیران عاشقان رسول تے گجو متے دیاں دونوں سڑکاں مین بلاک کی تھی. ایک سٹیج چونگی امر صدو تے ادھر لگا ہے دوجا دوسری جانب تے لگا دوجے پاسے لگا ہے. میں ادھر گیا میرے کو رہا نہ گیا میں ویچی گل کی تھی میں کہا تسی اتے کھلو کے سن دے پہ ہوتے سنو پہ حق دی گل تے کرنی چاہی دی ہے نا. میں کہا کچھ میرے پرانے بیلی میں شکلہ پہچان لینا وا وہ آندے پہنے ساڑھے مولوی تے ستے پہنے سنیاں نے مولوی اے جڑے علوے کھاندے نے میں اور مزیداری دی بات ہے تسی دیکھیا نا جڑے سنا خان 50 ہزار لیندے سن 20 ہزار خطیب لیندے سن خدا دی قسمیں کیوں نہیں گیا اللہ دے بندے کیوں جھوٹ بول دے پائے. یہی تے سنیت جاگی ہے بابے خادم حسین رضوی نے ہر ایک نو ہوتے بلایا ایندہ نہ ہی تے سنیت ہے لندن وچوں آئے نے نات خان حضرات سارے آئے نے فریدی نہیں آیا تے خسمہ نصیر کھائے ہون ایک نہیں آیا تے دوسرے سنی اسی کی میں چھڑ دیئے. سنو نا دیکھو نا انہوں نہ لوکی بلان اے تو اس ٹھیک گل پہ کر دینے جیڑا جو ختم نبوت واسطے نہیں آؤں انہوں 50,000 دی بجائے 50,000 لتر گن کے مارو ٹکا کے 50,000 لتر مار کے انہوں دسو تینوں مصطفیٰ دے نا تو لنگر کھانا ہے جان دینی نہیں ہوتی. بڑے بڑے سنا کھانے مصطفیٰ تسی دیکھیا ہے خطیب جڑے 50,000 لیندے سنا اسٹیٹ اسلام آباد دے اندر نے اور ہر قائدین نے اپنی اپنی جگہ تے جڑ کوئی ایپٹ آباد دا ہے کراچی دا ہے جتے دے گئے نے الحمدللہ اے انہاں دے ہی دردے نے ان کھڑیاں قصور دے اتھے نہیں گئے اتھے تے انہاں اپنا وکھایا کہ نہیں وکھایا. تسی ہولی ہولی بول دے لگدا اتھے کام ساڈے کول تے مٹھا نہیں ہے گا تواڈے اجے بھی دھرنا ساڈا اتھے تے اونچا بولو سبحان اللہ. تو امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اماں جی فرما دیا نے لما روائیتو وفی روایت اماں جی آمنہ فرمانین فرائیتو کانا مقولا مدھونا مغسولا کانا ساجدہ اے اماں جی آمنہ فرمانین آؤ دائی علیمانو پوچھ لئیے میرے نبی علیہ السلام نو لے کے تسی بنو سعد دے قبیلے وال گئی آؤ کیا منظر سی میرے مصطفیٰ دا دائی علیمہ فرمانین لما دخلتو جدو میں مدینے والے مصطفیٰ نو لے آئے بھی مکہ دا مکے دے اندروں گئیاں بنو سعد میں بنو سعد دے قبیلے اندر گئیاں ریگو ہو مینو اینی پکیدہ خوشبو آئی ہے اینی طیب
طیبن پکیدہ خوشبو آئی ہے جدوں میں مدینے دے تاجدار نو لے کے اپنی کچی کلی دے اندر گئی ہوں اجے میں مدینے والے مصطفیٰ نو اندر لٹایا ہے میرے دروازے تے لائناں لگ گئیاں نے گٹاراں لگ گئیاں نے میں باہر آئی ہوں میں بنو سعد والیاں بیبیاں نو پوچھیا ہے میرے گھر دے بوئے کے کیویں آئیاں ہو امام زرقانی تے امام جلال الدین سیوطی بھی پڑھنا وا آپ فرماندے نے لوگو اے بنو سعد دیاں دائیاں جیڑیاں شہزادیاں نے کہندیاں لیما صحیح صحیح دسنا اے کیڑی اعلیٰ قسم دی خوشبو لے کے آئی ہیں اتنی اعلیٰ قسم دی کوالٹی دی خوشبو کتوں خرید کے لے آئی ہیں تو تے غریب نہیں ہے مانگ کے روٹی کھانی ہے ڈاچی تیڑی ماڑی ہے کمزور تیرے حالات نے پر اسی سارے گھراں دا جائزہ لے آئے ہر گھر وچوں ہے ہی خوشبو مدم مدم آئی ہے پر تیرے گھر وچوں ہے خوشبو پاورفل نظر آئی آخر داسنا اتر کیڑی دکان تو لے کے آئی ہیں اماں جی حلیمہ فرما دیا نے میں اتر تے خرید نہیں سکتی نہ میرے کول پیسہ ہے نہ میرے کول وسائل نے اے بیبیاں دیا نے داسنا پھر تیرے کروں زیادہ خوشبو پہ ہوندی ہے اے بیک سارے جڑے مکے وچوں بال آئے نے انہاں دے وچوں بدبو آ رہی ہے جڑا تو لے کے آئی ہے جڑا تو لے کے آئی ہے جاتے خوشبو بڑی اعلیٰ قسم دی پیسے کدے کو لینی دائی حلیمہ فرما دیا نے نہ تے میرے کول پیسے آئے نے ارجنٹلی نہ تے میں کوئی شے خرید کے لے آئی ہوں اے ساریاں دائیاں کٹھیاں ہو کے آندیاں نے پھر انج کر وخانا تو لے کے کی ہوئی دائی علیمہ فرما دیا نے آجو میرے نال آپ جدو ساریاں نو اندر لے کے آئیاں حضور دے پاک چہرے تو چادر ہٹائیے میرے نبی علیہ السلام دی پیشانی تو نور دیاں شواواں نکلیاں نے حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیشانی تو نور دیاں لیٹاں نکلیاں نے حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لباں تو خوشبو آ رہی ہے حضور دیاں زلفاں تو خوشبو آ رہی ہے حضور دے پاک بدن وچوں خوشبو آ رہی ہے ایک دائی اگیوں کی آندی علیمہ اے تے آمنہ دا پتر اے دی آفر مینوں بھی آئی سی میں یتیم سمجھ کے چھوڑ آئی سا دائی علیمہ فرما دیا نے او بدبختے تو یتیم سمجھ کے چھوڑ آئی سے میں رحب دا رحیم سمجھ کے سینے اللہ لے آئی میں رب دا رحیم سمجھ کے سینے اللہ کے لے آئیاں اس واسطے دائی علیمہ فرما دیا نے انج میں بھی تے ماڑیاں او میری کلی بھی ماڑی ہے انج میں بھی تے ماڑیاں میری کلی بھی ماڑی پر میری گود چ نبیاں دا سردار بڑا مل کے پڑھی حضور دی نات مزہ دے رہی ہے لطف دبالا ہو گیا ہے انج لگتا ہے جویں نیا کیف تے سرور آ گیا ہے حضرات گرامی مصطفیٰ دی نات سینے بھی ٹھنڈ پاندا ہے لباں تے مسکراہٹ بھی لے آندا ہے آپ فرما دیاں نے پر میری گود چ نبی یادا سردار بڑا مل کے پڑھیے پر میری گود چ نبی یادا سردار بڑا سونا میری گود چ نبی آدھا اے دائی ترجمہ میرے اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام چنج فرمایا ہے سنیوں میرے اعلیٰ حضرت بڑے پیارے نے حضور دے عشق والے نے قبلہ دل و جان نے تے منبع ایمان نے
آپ نے انہاں شیراں دا ترجمہ انج کیتا ہے آپ فرماندے نے فضل رب العلا بولن گے او جنہاں نو خوشی ہے فضل رب العلا اور کیا چاہیے سانو لوگ آندے نے لبیک دے نعرے کیوں مار دیو کھڑیاں چ ترنا دیتا جے قصور بھی بند کیتا جے ملک و ملت بند کیوں کیتا جے اسی کو گل کرنے ہاں مل گئے ساڑھے بابے چین پڑھنے پڑے نہیں تاجر حضرات کھیتی باری کرنے والے صبح مال واسطے پٹھے کٹن والے چارہ کٹن والے مستریاں پیچھے مزدوریاں کرنے والے کریانہ سٹور چلان والے آڑت تے بہ کے گندم خریدن والے مولوی ممبران تے بہ کے جناب علی پیر اپنے آستانیاں تے بہ کے ایک کوئی نعرے مار دینے سنیاں تینوں مبارک ہوئے میں تینوں مبارک دین آیا ماں تیرا عقیدہ ہر لحاظ میں آلہ تے پقیدہ ہے تو ہی ہے جدہ باپ بھی تے اممہ بھی یہ گل کر دینے مل گئے ہاتھ ہو چکو جنہاں نو سرکار دی خوشی ہے مل گئے اے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے اے مصطفیٰ اور کیا چاہیے جڑے چپ نے ذرا ویکھیا جے انہاں دے لباں وچوں گلے شکوے تے نکل دے نے میرے نبی دی نعت کیوں نہیں پہ نکل دی فضل رب لا اور کیا چاہیے مل گئے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دائی حلیمہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چادر ہٹائی حضور دا چہرہ نظر آیا دائیاں فرما دین حلیمہ ساری بنو ساتے قبیلے دی شہنشاہی لے لے سارے بچے لے لے اے خوشبو والا مہنو دے دے آپ فرما دین نہیں نہیں کیوں ترجمہ اعلیٰ حضرت فرما دین دائی حلیمہ نے کیا ہونا ہے مل گئے مل گئے مصطفیٰ آج لوکی روک دینے کھڑیاں دے درنے اندر کی لین گئے ہیں تو کیوں سڑک بند کی دیئے تیرا تے حق کے نہیں باندھا انہوں کہے کمینے آؤ کیا تو نبی پاک دا کلمہ نہیں پڑھیا درنے دے دوران کمائی او دے 6 بیٹے نے چیاں نو اگے لا لیا بابے خادم حسین رضوی دی بارگاہ دے اندر پیش ہو گئی آدھی ہے بابا میں تیریاں تقریرہ سنیاں نے میں جانیاں میرے چھیے دے چھیے بیٹے ختم نبوت شہید ہو جان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت کیا بات جیو 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 بابا جی دی بارگاہ دے اندر او مائی پی ہوندی ہے 6 بیٹے لے کے ہوندی پئی ہے میں چاہنی ہاں کہ قیامت الدن جدوں میں آواں تے میں فخر نال کہاں میرے 6 دے 6 ہی شہید ہوئے او بدبخت والدین نے جڑے ختم نبوت دی ریلی چ اپنے بچیاں نو نہیں جان دیندے کیا مصطفیٰ مولویاں واسطے آئے نے یا میرے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا حضور نال پیار نہیں حضور دے عشق دے تے بڑے دیوے بالنے آسی لبیک دے نعرے مارنے آ علامہ اقبال شاعر مشرق کلندر لاہوری اس واسطے کیا سی نا اتے کسے نو ہی معافی نہیں آپ فرمان نکل کر خانگاہوں سے ادا کر رسم شبیری
ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਮਾਮੇ ਵਾਲੀ ਮੁਕਾਮ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਰੁਤਬਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? کیا بات ہے ਤੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਤੱਕਿਆ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਸੀਬਾ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਓ, ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਰਵਾ ਮਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ਼ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਛੜਿਆ ਹੈ। ਹਮੀਦੁੱਦੀਨ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। آپ فرماندے نے سب تو پہلے اگے میرا مرید نہیں ہوئے گا میں خود ہوں گا۔ گولڑے دا پیر خانہ، گولڑا شریف دا پیر خانہ۔ میں کیا سی انشاءاللہ تو انہوں ذوق میں انجدہ دیاں گا تسی کی اکندہ بھی بولن گیا انشاءاللہ تاہی اے منظر میں بنا دیتا ہوں میں بس نہ کر دیں گا۔ ہاں جی تو جو کرے آج یارو اے سننی ہے نا اسی حضور دی گل ہوئے جوانوں او نوجوانوں بابے بھی سرکار دی گل سن کے جوان ہو جاندے۔ میں جنہیں کشمیر لے جانا ہوں تو میں بابیاں دا ذوق ویکھیا الحمدللہ اسی تو پھر حضور دی نموز تے پیرا دین آلے ہیں۔ بابے بھی سننی ہون خالص سننی تے تاں گل بن۔ کیا بات ہے کیا بات ہے الحمدللہ ویکھیا جے بابا ایک مولوی صاحب آئے تھے انہوں نے جماعت کرائی افضل ذکر پڑھ کے تھے انہوں نے الصلاۃ والسلام نہ پڑھیا تو بابے نے پڑھ لیا مولوی صاحب نے خالص سننی بابے جڑے مولوی نو بھی پڑھ لیں گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کیوں نہیں پڑھیا تو کئی آدھے نے نام ہی پڑھو اذان ہی دینی ہے نا نام ہی پڑھو جماعت ایک نماز تو بعد کتوں آ گیا میں کہ اے اندر تیرا پلیت ہے نا اندر پاک ہوندا تو تے اٹھدا بہندا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ تے قسمت والے لوگ نے نا دیکھو قسمت والے لوگ نے سنی گناہگار ہو سکتا سیاہ کار ہو سکتا داڑھی منیا تے ہو سکتا پر اندروں حضور دا غلام ہوتا ہے۔ انہاں اندر جدو مولوی عشق مصطفیٰ دی گل کر دیں نا جو سنی نوجوانوں نو ذوق آندا ہے کسے نو نہیں آندا۔ یہ سارا کام میں تے ذرا نواں تسی تے پرانے ہو اس معاملے تسی میں نو زیادہ ایکٹیو ہو۔ ممی مولویاں دیاں تقریراں سنیاں جدو میں ادھر تقریراں کردا میں آدھا زہم سنی ملاد اپنے کونوں بنایا دربار شرک بدت ایکو تقریر میں سنی اللہ والے دی زیارت کی تھی الحمدللہ میرا دل گواہی دین لپیا کہ سنی سچے نے قرآن حدیث والے نے۔ جی علی مانو سارے بنو سادیاں شہزادیاں پتہ کیاں دیاں نے شہن شاہی وی للہ تے بعد شاہی وی للہ ہون میں اماں جی علی ماں دی گل ملان لگا میں غازی ممتاز قادری شہید رحمت اللہ ہے اچھا بولو رحمت اللہ ہے کئی آندھنے نہیں اسی جانے ہیں دلوں رحمت اللہ تعالی کئی تو میرے غازی نو شہید نہیں ماندے میں کہ غازی شہید نہیں تو پھر ترابہ شہید ہے وہ تسی بات سنی ہے فضل کریم دی نہیں سنی سنی مولانا صاحب یہ غازی صاحب نو ملن واسطے گیا سا نا وہ محدث اعظم دے بیٹے یار جگر گوشہ حضور محدث فیصلہ آباد والے انہاں دے بیٹے فضل کریم صاحب انہاں دا بھی ہونے انتقال ہو گیا رحمت اللہ تعالی وہ غازی صاحب نو ادوں حیات سن ملن واسطے گئے ہٹیالہ جیل وچ تے انج کر کے اندر نوجواناں پریشان نہ ہوئی تے غازی صاحب نے انج کر کے ویکھیا تے لوکاں نے تعارف کرایا اے محدث اعظم دے صاحبزادے نے غازی صاحب نو بڑا غصہ آیا ہے گل سن کے لیکن جدو پتہ لگا نا یہ محدث اعظم دے صاحبزادے نے توجہ نہیں کی تھی میں گل ہی رہن دینا جدو تانوں ذوق ہی نہیں تو میں ایویں سناواں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری فیضان حضور محدث اعظم پاکستان فیضان امام احمد رضا ایک گل علماء نو تے بھائی عرفان نو علامہ نوری صاحب نو دوسرے نوری صاحب نو بڑی فائدہ مند تقریر دے اندر تو تسی تے عوام ہو الحمدللہ مولوی تے بعد تسی تے پہلے پھڑ لیندے ہو نا تے آپ نو دو گانے دسے حضور ہے تے گئے صاحبزادہ صاحب محدث یار انہوں نے پھر پتہ لگ گیا کیونکہ حضور دے عاشق جڑے ہوندے نے نا نبی دے عاشق عاشقاں نو جان دے ہوندے نے تو آپ نے فرمایا صاحبزادہ صاحب ایک ہی گل کر دیتی جے پریشان نہ ہوئی آپ نے فرمایا میں پریشان نہیں میں نو تے جیل دے اندر جنت
جنت دے نظارے نے. آپ نے فرمایا او کیویں؟ فرمایا پریشان تے تا ہوندا جدے واسطے آیا وا او آوندا نا. مینوں حسنین دے نانا جان نے 12 مرتبہ ایتھے اپنی زیارت عطا فرما دی. یار جدی خاطر جاندے ہو بابا خادم حسین رضوی واپس کیوں نہیں آ رہا؟ پتہ اندر دی گل دا کسے نو واپس کیوں نہیں؟ بابے نو واپس کیوں آوے جنہاں نو حضور دے دیدار نصیب ہون وہ واپس نہیں آؤ دے. آپ نے فرمایا سنو جدوں دا جیل چایا وا 12 مرتبہ. کنی مرتبہ؟ یا اللہ جڑے بولے انہوں نے ایک وری حضور دا دیدار نصیب فرما. اسی تے دعا بھی مانگنے ہاں تو دعا بڑی مشہور ہے. میرا دل کردا میں مانگ دیا. مسجد دا نام کی ہے؟ انوار مصطفیٰ. جی واہ مصطفیٰ دا انوار. ایتھے تو دعا ہونی چاہیے نا. میں دعا ختم نہیں کروں میں دعا منگن لگا ہوں حضور دے زیارت واسطے. یہ ذوق تازہ رہا تو انشاءاللہ پھر بند کر دیں گے تقریر. دعا کی ہے خدا دی قسم ہے یہ دعا مولوی نہیں مانگ دے. گھراں چ بیبیاں بھیناں میلاد کر دیاں نے وہ بھی دعا مانگ دیاں. مولوی ممبراں تے بہ کے مانگدے نے. چارہ کٹن والا حضور دا غلام نالے پٹھے وڈدا ہی نالے دعا مانگدا ہے. کریانہ چلان والا نالے سودا دیندا پیا نالے دعا مانگدا ہے. پھیری لان والا حضور دا غریب غلام نالے پھیری پیا لاندا ہی نالے دعا پیا مانگدا ہے. تاجر نالے سودا پیا دیندا ہی نالے عورت بیٹھا ہی نالے دعا پیا مانگدا ہے. تے ماشاءاللہ مسجد والیاں تے دعا کہہ کے کلاسیکل باہر لائٹاں لا کے منگی پھردے نے. باہر لائٹاں لا کے تے سونے آ جا تینوں اللہ نے شان عطا فرمائی ہے. تے دعا ساڈی کی ہے سونے اسی تے دعا منگنے آ کدی آؤ غریباں دے محلے یا. اکھانوں بند کر لو دو ہاتھاں دے جھنڈے بنا لو حضور دی بارگاہ دے اندر ایک کھٹیاں دی جامع مسجد انوار مصطفیٰ دے اندر بیٹھ کے دعا کرنی ہے. سونیا بڈھے بابے بزرگ سفیداریاں نوجوان تے علماء تیرے غلام صبح دے تیرے درنے اندر جا جا کے آج اپنی قسمت سوارنا چاہندے نے تے دعا پہ منگدے نے کدی آؤ غریباں دے محلے یا. او سونے مدینے دیا تاجدارا ساڈا تے عقیدہ یہ وے اسی تے لیٹا لا کے بھی کہنے ہیں کدوں دے میں راہ تیرے نے ملے یا. سونے آسیانے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ. او مدینے دیا تاجدارا ہر مشکل میں تجھ کو ہے پکارا یا. خدا دی قسمیں اسی درنیاں جو لبیک لبیک یا رسول اللہ اسی حاضر ہاں یا رسول اللہ اسی حاضر ہاں. تو جدو تو کہنا ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہاں تو اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا ترجمہ فرماندے نے فریاد امتی جو کرے حال زار میں توجہ نہیں کی تھی. فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. ایک ہی ہو سکتا ہے. امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فالج دی بیماری سی نا کہ بڑا طبیبہ کو علاج کرایا آرام نہیں آیا. مدینے والا منہ کر کے آندھنے سونیا ناتاں تیریاں لکھاں غلام تیرا ہوا سنی عاشق رسول ہوا تے لوکاں کو دعائیاں منگا غیب تو آواز آن دیئے سونا تیرا کم میں شفا دینا مدینے والے مصطفیٰ دا. آپ سو گئے اکھاں بند کیتیاں قسمت جاگ گئی. حضور دی زیارت ہو گئی. فرمایا غلامہ پہلے او بازو تے اگے کر جڑا بیماری بازو تے اگے کر جڑا سمانو آنے نے ساڑھے کار تے نبی کدی نہیں آیا. میں کیا کوڑیا تو کدی بلایا ہے
توجہ نہیں کی تھی یار. میں کیا کدی تو چنڈیاں لائیاں نے؟ آدھا نہیں. لیٹاں لائیاں نہیں. میں کیا دیگاں پکائیاں نہیں؟ درود و سلام پڑھے آئی نعتاں پڑھنا ہے؟ آدھا نہیں. تو میں کیا جدو تو سرکار دا ذکر ہی نہیں کردا تو سونے نے آنا کی لینے. میں کیا میں تینوں دساں مدینے والا مصطفیٰ آیا ہے تے کنہ کار آیا ہے؟ جنہاں نے حضور نو بلایا ہے, جنہاں نے آوازاں لگائیاں نے, جنہاں نے حضور نال پیار کیتا ہے. آؤ سنو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال جنہ پیار کرتے جاؤ گے اونا میرا نبی اپنے رنگ دے اندر رنگ دا جائے گا. اور مدینے والے مصطفیٰ دا رنگ کیسا ہے؟ جدوں چڑھ جاندا ہے پھر مدینے والے مصطفیٰ دے بندہ نعرے ماردا نظر آندا ہے. پھر حضور دے نعرے وجدے نے اور اے رنگ ہوندا ہے. تو آؤ ہن میں تھوڑا جہا دساں تانوں. مسلمہ کذاب اے او خناس انسان ہے جنہیں حضور دے دور نبوت دے اندر اپنی نبوت دا اعلان کیتا. استغفر اللہ معاذ اللہ. اعلان نبوت کیتا. حضور دا بڑا دل دکھیا, حضور دا بڑا دل دکھیا, حضور دا بڑا دل دکھیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا, کیونکہ حضور ہو نے نا, حضور جانوراں واسطے بھی رحمت للعالمین بن کے آئے. حضور نے اگوں اپنے فوجی سپاہی تیار کیتے نے, جس طرح کہ عبداللہ ابن ابی منافق اے جڑا خناس سی, حضور دیاں گستاخیاں کردہ سی. تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر او دے واسطے بھی دعا کر دیتی. برحال آؤ جدوں گستاخان اے اپنی عبور دے اندر آئے نے, میرے اللہ نے نبیاں کو نہیں نبیاں دے غلاماں کو پھر کم لے آئے. جی میں فروق اعظم نے بے ایمان تے فاسق دا تلوار نال فیصلہ کیتا. عبداللہ ابن عتیق نے اس کمینے لائن نو واصل جہنم کیتا. اسی طرح خالد بن ولید نے جنہ جنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال دشمنی رکھی, حضور دا ایک ایک غلام نالمات گردان کام میں حضور دے دیوانیاں نے انہوں نے کیفر کردار تک پہنچا کے دسیا ہے کہ ساڑا جینا بھی محمد عربی دی غلامی ہے, ساڑا مرنا بھی محمد عربی دی غلامی ہے. اے مسلمہ کذاب جدوں راج پال نے ایک خباست کی تھی ہے, اللہ نے علم و دین شہید ورگا نوجوان پیدا فرما دیتا. جدوں شیطان تصیر نے ایک خناست کی تھی ہے, اللہ نے ممتاز قادری جیسا نوجوان پیدا فرما دیتا. آج بھی اللہ نے نوجوان پیدا فرما دیتا ہے, شاید کھڑیاں بھی چوئیں ہوئے. یہ تے اللہ جاندہ ہے, یہ رسول جاندہ ہے. یہ تے محبتان دے سودے نے. غازی ممتاز قادری ایک معمولی کانسٹیبل سپاہی سی, کوئی نہیں سی جاندہ. حضور دی عزت تو قربان ہو گیا, سارا پوری دنیا دا ہیرو بن گیا. تو مسلمہ کذاب نے جدوں اعلان کیتا, اندے کو لکھاں دی تعداد دے اندر قادیانی نے دیکھو اودوں اینے سن اودوں. تے حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام گئے, حضرت خالد بن ولید کمانڈ فرما رہے نے. اور جاندے ہو مسلمہ کذاب نو واصل جہنم کنے کیتا ہے؟ میں قربان جاواں, بڑے مولوی سنے نے تسی. مسلمہ کذاب نو واصل جہنم کنے کیتا ہے؟ نہیں پتا. سنو, حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنے کیتا؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ. اے وحشی کون ہے؟ جنہیں سیدنا امیر حمزہ نو شہید کیتا سی. اور حضور نو اینا صدمہ آیا, امیر حمزہ دی شہادت آپ نے حضور سرکار دوالے چچا جان سن, آپ نے سید الشہداء دا لقب عطا فرمایا. فرمایا میں اپنے چچے دی شہادت دا بڑا صدمہ ہے, کیونکہ وحشی نے اس طرح دی حرکت دے نال کیتا. لیکن جدو فتح مکہ ہویا, حضور نے معافیاں عطا فرمائیاں. اے کوئی وحشی اکھاں وچوں آنسو جاری نے, روئی جاندہ ہے, روئی جاندہ ہے. آؤ سنو, میرے نبی دی رحمت للعالمین, حضور دی نظر کرم. اور اگر ایسے انسان تے ہو جائے تے او دا بیڑا پار ہو جاندہ ہے. اسی تے کلمہ پڑھنا لے مسلمانہ, وحشی دی اکھاں وچوں آنسو جاری نے. صحابہ نو پوچھدا پھردا ہے, اگر میں کلمہ پڑھ لیا کہ نبی میں نو معاف کر دے گا؟ کہ
کہا میں کلمہ پڑھ لیا تو نبی میں میرے حضور نے فرمایا میرے سامنے نہ آئی. حضور نے فرمایا ای وحشی اگر کعبۃ اللہ دی دیوار دے نال بھی ہوئے تے حضور دا فرمان سی اینو قتل کر دیو. لیکن اوہی حضور دی رحمت للعالمین سنی تے صحابہ نو کہندا پھردا یار تواڈے نبی نے فرمایا جڑا کلمہ پڑھ لوے اودے سارے گناہ معاف ہو جاندے نے, کیا اگر میں کلمہ پڑھ لواں تواڈا نبی مینوں معاف کر دے گا؟ توبہ بھی قسمت والیاں نو نصیب ہوندی جے. گل سن لو آ جڑا یزید لعین خنزیر اے خناست کرنا پیا ہے کرسی تے بہ کے اشارے تین دے ہی ہو رہے ہیں نا, اے شریف نہیں اصل یزید ہے. اور انہاں ورگیاں لوگاں نو اللہ توبہ بھی نصیب نہیں کردا, توبہ بھی نصیب نہیں. اج پتہ لگا مدینے دے نوں دتکاریا کیوں گیا سی, توجہ نہیں کردے پے تسی میرے جملیاں تے. سرکار دے مدینے دے اندروں اینو کڈیا کیوں گیا سی, پناہ مدینے دی لئی سی نے, کڈیا کیوں گیا سی. اج پتہ لگا دتکاریا کیوں گیا ہے. اج پتہ لگا تیاں کیساں نو لے کے عدالت وچ کیویں جاندیاں. عزت والے بندے دی تھی جاوے عدالت وچ تے اونجی مر جاندا ہے, اودی غیرت ہی ختم ہو جاندی ہے, وہ کچھے پوا کے گلی جاندے. عزت ہی کوئی نہیں. جڑا حضور دا نہیں بنیا تے رب نے انہوں عزت دینی کہاں دی. اپنے دل نو پوچھو نا یار مینوں مولویاں نو چھڈو تسی, جڑا حضور دی عزت نہیں کردا کہ اللہ او دی عزت کرے گا؟ فرشتے او دی عزت کرن گے؟ زمانہ او دی عزت کرے گا؟ نہیں کرے گا. انہوں اجے بھی سمجھ کوئی نہیں آئی, اجے بھی. ہن تے معاملہ ایتھوں تک ہو گیا ہے کہ تسی دیکھو گے پوری دنیا تے مثال بن جائے گی. اے خنزیر جس طرح عبرت نہ کہ انہوں موت آئے گی. ایک تے غازی صاحب دی وجہ تو ہے نا, دوسرا انہاں دیاں جڑیاں ختم نبوت دیاں. تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ حضور دی بارگاہ چلائے آئے, کیا حضور کلمہ پڑھنا چاہتا؟ حضور نے انج چہرہ پھیر لیا. میرے نبی نے فرمایا کلمہ تے پڑھ لا, پر میں محمد دے سامنے نہ آئی. تو سامنے کیوں نہ آئے؟ حضرت میر حمزہ نے شہید کیتا سی, تو اس طرح کیتا سی کہ آپ دا پھر تو میں کی بات کرا. حضور سیدنا امیر حمزہ حضور نے اتنا روئے, حالانکہ شہید ہوئے سن نا امیر حمزہ, لیکن انہاں ظالمہ نے ایک ہندہ نامی عورت سی انہیں آپ دا کلیجہ چبا لیا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے آپ دے. تو حضور نے فرمایا کلمہ تے پڑھ لا مسلمان تے تو ہو گیا, میرے سامنے نہ آئی کدی. تو دیکھو انہیں حضور دا کلمہ پڑھیا, سچے دل نال پڑھیا, توبہ کر لئی, تے اللہ نے دے کول کام کیڈا وڈا لے لیا, کام کیڈا وڈا لے لیا. مسلمہ کذاب نو قتل کرن واسطے صحابہ آ رہے نے واصل جہنم, خالد بن ولید جیسے کمانڈ کر دے پہنے, لیکن حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وار کیتا, اے مسلمہ کذاب واصل جہنم ہو گیا. اے دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ نے فرمایا لوگو میں اوہی وحشی ہاں جدو کلمہ نہیں سی پڑھیا سب تو بہترین مسلمان نو شہید کیتا سی. آج میں کلمہ پڑھ کے لبیکا یا رسول اللہ دا نعرہ مار کے کفار خباثت غلیظ سب تو وڈا بے ایمان آج میں واصل جہنم پہ کرنا, سب تو بدترین انسان میں آج واصل جہنم پہ کرنا. اے یمامہ دی جنگ کی سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بھی نعرہ تکبیر مار دے سن, ادھروں وہ بھی نعرہ, آج بھی نعرہ تکبیر مار. ہون تے تسی خوش ہو جاؤ, تہاڈا عقیدہ صحابہ والا ہے. ادھروں نبی پاک نے جڑی فوج بھیجی ہے حضور دے غلاماں دی, وہ بھی نعرہ تکبیر. اے مسلمہ کذاب والے بھی نعرہ تکبیر, وہ بھی نعرہ تکبیر. صحابہ سر پڑھ کے بیٹھ کے پریشان ہو گئے. ایک ہی وہ بھی نعرہ تکبیر, اسی بھی نعرہ تکبیر. حضور دے غلاماں وچوں ایک غلام بولیا جویں اج بابا خادم حسین رضوی بولدا پیا, بولے انہیں کہ انج گل نہیں بننی, کی کریے؟ فرمایا تسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نعرہ مارو, ونڈ ہو جائے گی, دودھ دا دودھ ہو جائے گا, تے پانی دا پانی ہو جائے گا, اپنے اپنے ہو جان گے, بیگانے بیگانے ہو جان گے. تو نبی پاک دے غلاماں نے نعرہ رسالت لایا, انہاں پھر ویکھیا جیڑے جیڑے یا رسول اللہ آندے گئے نے انہاں نوں چھڑ دے جا رہے نے, جیڑے نبی دے نام نہیں لیندے انہاں نوں واصل جہنم کرتے جا رہے نے. اے آندے نے جی ویکھو یا رسول اللہ آکھیاں بندہ مشرک ہو جاندہ ہے, صحابہ آندے نے یا رسول اللہ کہنا لائی تے پکا ایمان والا ہے. جویں اسی وانڈ کرنے ہیں صحابہ دے عقیدے دے مطابق اسی وانڈ پہ کرنے ہیں. انہاں پھر ویکھیا جیڑا یا رسول اللہ آندہ سی انہوں چھڑ دیندے سن,
انہوں سینے نال لا لیندے سن. یا رسول اللہ کہنے لگا بھاویں غریب ہوئے یا امیر ہوئے, پتہ لگ جائے فلانا بندہ یا رسول اللہ کہنے لگا بھاویں غریب ہے اسی تو دے ہاتھ چوم لینے ہیں, اسی نسبتاں وینے ہیں, یا رسول اللہ مقدر والے اللہ پتہ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں دے نعرے دے اندر جڑا یا رسول اللہ کہندے انہوں سینے لا لیندے سی, جڑا نہیں سی بولدا اون دی گردن تن تو جدا کر دیندے سن. اے میرے نبی پاک دا نام ونڈ کردا ہے. خدا دا نام تے ہر کوئی لیندا ہے, خدا دا نام ہندو سکھ تے عیسائی بھی لیندے نے, پر تیرے نام دے نال نتارا ہوندا ہے یا رسول اللہ, نتارا ہوندا ہے میرے نبی دے نام دے نال. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آؤ میں باتیں کردا پیا سی امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دائی حلیمہ نے اٹھایا ہے. آپ فرماندیاں نے لوگوں جدوں دی میں مکے وچوں اس بچے نو لے کے آئی ہوں, میں دیکھیا درختاں مینوں سلام کیتا ہے, پتھراں نے مینوں سلام کیتا ہے, پہاڑاں نے مینوں سلام کیتا ہے, اور میرے خامد حارث نے مینوں یہ گل کیتی ہے حلیمہ اگے بھی بڑے بچے اٹھائے نہیں پر اس بچے وچوں خوشبو بڑی پیاری آ رہی ہے, خوشبو بڑی پکیزہ آ رہی ہے. بنو سعد دیاں شہزادیاں کہندیاں نے حلیمہ سارا مال لے لا پر بچہ سانو دے دے. آپ فرمانے نہیں نہیں میں بچہ واپس نہیں کرنا. دائی حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے اس بچے دی خوشبو اینی پیاری ہے, اینی پکیزہ ہے, اینی نرالی ہے, آج تک میں جنہ راواں وچوں مشکلاں نال آئی ہاں اے بچے نو لے کے جتوں جتوں گزری ہاں میرے رستے آسان گھندے گئے نے. میرا اللہ میرے رستے آسان کردہ گیا ہے. او حضرات گرامی میرے نبی دا نام مشکلاں ٹال دیندا ہے, میرے نبی دا نام مقدر سوار دیندا ہے, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام زندگیاں بنا دیندا ہے. میرے نبی دا نام لین والا دوزخ اندر نہیں جائے گا, حضور نال پیار کرن والا جنت دے اندر جائے گا. دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندیاں نے اے لوگو تانوں پتہ ہے میں منگ کے کھاندی سا, میرا گزارا بڑی مشکل ہوندا سی, جدوں دا اس مدینے والے مصطفیٰ نو لے کے آئی ہاں اللہ نے میرے مقدر بھی بنا دیتے نے, میرے رزق وچ برکت بھی پا دیتی. اور امام زرقانی نے المواہب دنیا دے اندر ایتھوں تک لکھیا ہے بنو سعد دا کوئی بندہ بیمار ہو جاندا سی یا بچہ بیمار ہو جاندا سی, او بچے نو اٹھاندے سن دائی حلیمہ دے دروازے تے آ جاندے سن. تے آپ فرمانے کیویں آئے ہو؟ وہاں نہیں اسم تیرے گھر جڑا بچہ آیا ہے نا او دے قدماں نو ہاتھ لا کے ماشاءاللہ بولے ہو ذوق نہ اچھا بولو, وہ دے قدماں نو ہاتھ لگا دے اور اس مریض نو ہاتھ لگا دے. دائی حلیمہ فرماندیاں نے لوگوں میں اسی طرح کر دی گئیاں اس پیارے نور والے پاواں مبارکاں نو ہاتھ لا کے میں مریض نو لاندی سا, آوندا تے چار پائی تے سی جاندا ہے اپنے قدماں نال چل کے سی. میرا نبی شفاواں دین والا بن کے آئے. اور حضرات گرامی دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماندیاں نے جدو عورت دا ذکر ہے انہا کے بولے آ جاندہ ہے, مرد دا ذکر ہوئے انہو بولے آ جاندہ ہے. آپ فرماندیاں نے لوگو جدو میرے مصطفیٰ نو میرے گھر ایک دن ہو گیا, دوجا دن, تیسرا دن, جویں جویں میرا نبی میرے گھر رہندا گیا ہے اللہ میری کلی نو نور نل معطر کردہ گیا ہے. اللہ میری کلی نو نور نل معطر کردہ گیا ہے. اور وقت گزردہ جا رہے ہے میرے آقا علیہ السلام نے بولنا شروع فرما دیتا ہے. یادو بچہ بولے نا تو نانکے داد کے بڑے خوش ہوندے نے, ماں پہ بڑا راضی ہوندے نے. دسو یارو جدو میرے محمد نے گلاں کرنیاں شروع کی تھی انہیں عرشاں والا خدا راضی ہوندا ہوئے گا. میرے نبی دا تے بچپن ہی بڑا پیارا ہے یار, جیسے سونے دا بچپن ہے نا اللہ ہے. میں آج درس قرآن دے اندر ایک روایت پڑھدا پیا سا, قصاص کبریٰ دے اندر امام جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور دے چچا جان نے, انہاں نو نا جدوں انہاں کلمہ نہیں سی پڑھیا صحابہ آپس وچ گلاں کردے سن جویں اسی سنی سرکار دا میلاد کرنے ہیں. صحابہ آندے سن یار کڈا شانہ والا ساڈا نبی ہے, بچپن وچ چان نال گلاں چان نو اشارے کردا رہیا ہے. نہیں توجہ کیتی
ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਧਰ ਉਂਗਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਧਰ ਚੰਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਬਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਤੌਬਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਕੱਦਰ ਹੀ ਐਸਾ ਵਰਦ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਫਿਰਦਾ। تو میں کہ یار ادھر عشق وہ حضرت عباس دے دل وچ محبت پی گئی حضور دی. اگے تا بھتیجا سمجھدا سی کہندا یار میں ویکھا تے جی کیا حقیقت تے چن نوں اشارے کردا رہے. اس گل دی فکر وچ نا سوچی پے ایک دن حضور دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہی ہو گئے. جدوں مسلمان ہوئے نا تے دونوں بیٹھے ہوئے نے. حضرت عباس انج ہاتھ جوڑ کے عرض کردے نے یا رسول اللہ ایک سوال پوچھنا جواب دے دیو گے؟ جواب دے دیو گے؟ حضور نے فرمایا پوچھو، میں تے آئے ہی سوالاں دے جواب دین واسطے. حضرت عباس عرض کردے نے یا رسول اللہ مینوں یہ دسو میں ادوں اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا، تواڈے غلام ماشاءاللہ میں چہریاں دی چمک نو سلام پیش کرنا. یہ چمک بھی ادوں آندی ہے جدوں اندر چمکا ماردا پیا. حضرت عباس عرض کردے سونے ہاں جواب دیو نا، تواڈے صحابہ آندے سن تسی چان نال انج اشارے کردے رہے ہو، کیا واقعی کردے رہے ہو؟ حضور نے مسکرا کے جواب دیتا. یہ گل کون پیا کردا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی، جنہوں پرائے بھی من گئے نے کہ 70 بار نبی دا دیدار ہویا ہے. اپنے اسی تے ماننے اسی تے عاشق ہی ہیں نا، اسی تے دعاواں کرنے پرائے بھی من گئے نے 70 بار دیدار ہویا ہے. ہن اپنے دل نو پوچھو، میں تواڈے کول سوال کرنا وا، کیا جھوٹے بندے نو نبی دا دیدار ہو سکدا ہے؟ ماشاءاللہ پاگوان سیانے بندے بیٹھے ہو، یہ سوال جھوٹے بندے نو نبی دا دیدار نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. امام جلال الدین سیوطی کنا وڈا صادق تے عاشق ہے، سچا انسان ہے. آپ فرماندے نے جدوں حضرت عباس نے سونے کو پوچھیا نا، حضور نے مسکرا کے فرمایا چاچا، بڑی لطف والی حضور دی. فرماندے نے تسی اے آندے ہو کہ میں چن نو اشارے کردا رہا ہاں، اصل گل تے اے وے کہ چن جدوں اپنی منظر تے جا کے اللہ دیاں تسبیحاں پڑھدا سی، میں محمد اودوں او بھی سندا ہوندا سا. میں محمد اودوں ہن اپنے مقدراں تے ناز کریں جیڑا بچپن وچ اینی سماعت دا مالک بن گیا ہے. سبحان اللہ، میری مرضی علی آنکھوں میں بس کروں. یارو جڑا بچپن وچ پنگوڑے وچ چن دیاں پیا سندا ہے، حضور فرماندے نے جدوں او اللہ دیاں تسبیحاں کردا سی، میں محمد او تسبیحاں بھی سندا سا. تے یارو جڑا بچپن دے اندر او چن دیاں تسبیحاں جاندا ہے، 40 سال تو بعد او جنہیں اعلان نبوت فرما کے آج مدینہ پاک دے مزار وچ تواڈے درود و سلام نو بھی سندا بھی ہے تے جاندا بھی ہے. سونا نبی پہچاندا بھی ہے کہ اے میرے غلام نے کنا درود پڑھے ہے، اے میرے غلام نے میرے نال کنا پیار کیتا ہے، میرے میلاد تے کی کچھ کیتا ہے. میرا نبی او بھی جاندا ہے، میرا نبی او بھی پہچاندا ہے. میرے مصطفیٰ دے بارے تاریخ کبیر دے اندر امام بخاری نے روایت لکھی ہے، اور القول البدیع دے اندر امام سخاوی نے اس روایت کو لکھا ہے. ان للہ مالکن آتاہ آسماء الخلق وہو قائم علی قبرہ ما من احد یسلم علی الا بلغنی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے حضور نے فرمایا میرے وصال با کمال تو بعد اللہ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا ہے، مقرر کیتا ہے، وَهُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ قَبْرِهِ، وہ میری قبر تے کھڑا ہوئے گا. مَا مِنْ أَحَدٍ يُصَلِّي، جیڑا بھی میرا غلام دنیا دے کسے خطے تے بھی، اسلام آباد، لاہور، راول پنڈی، کھڈیاں جتے بھی، یصلی میرے تے درود و سلام پڑھے گا، علیہ او میرے تک پہنچائے گا. یہ کون پہنچائے گا؟ تھوڑا جی ہولی بولو اور روندرا مارو، جنہ میں ٹل لایا انہیں ٹلنا تو سبحان اللہ کا بولا. تو میں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری حدیث اپنے دل دی تختی تے کوٹ کرو. حضور فرماندے نے او فرشتہ مینوں پہنچائے گا. وہ ایک روایت تے چاہندا ہے فلان ابن فلان وہ نام لے گا فلانا ہے تے فلانے دا پتر ہے. تے دسو یارو پوری دنیا دا درود و سلام ایک ٹائم وچ فرشتہ سندا ہے تے ہے نبی دا خادم, نبی دا نوکر, حضور دا غلام, حضور دی قبر تے کھڑا ہونے والا جڑا غلام ہے او جاندا ہے تے حضور نو دسدا ہے جی اگر غلام اینی شان دا مالک ہے تے جڑا میرا تیرا نبی پورے نبیاں دا امام بن کے آیا ہے اگر نوکر دا اینا علم ہے تے مصطفیٰ دا علم کنا ہوئے. اٹھا کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. خدا دی قسم منظر اینج جی میں نور پہ پرسدا سی اینج دا لطف بھی ہونا چاہیے تھا نا. بندہ باحوالہ گل کرے پرایاں نو بھی پتہ لگ جائے پڑھن والا قرآن حدیث پہ بیان کرتا ہے. الحمدللہ میں تو پھر جتے بھی میرے دوست احباب پھر بلاندے نے میری الحمدللہ ایک عادت ہے میں دسنا چاہنا ہوں خدا دی قسم اصل قرآن بھی سنیاں کولے مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان. اسی حضور دا عشق بھی بیان کرنے ہیں تو قرآن و حدیث دی روشنی چ کرنے تو خدا دی قسمیں اب منظر بنیا ہے انج سینہ انج ٹھنڈ پہ گئی ہے ساری تھکاوٹ میری بند ہو گئی ہے اور میں انج فریش ہو گیا ہوں جدو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آیا ہے تو نعرہ لبیک یا رسول اللہ آیا ہے. یارو کنے خوش نصیب ہو جنہ دی پہچان ہی لبیک یا رسول اللہ ہے. کدی غور کیتا جے کوئی کسی دے کینڈیڈیٹ دے نال ہوئے نا تے او دا نعرے مارن والے نال بڑا پیار کردا ہے تے دسو جڑا لبیک یا رسول اللہ دے نعرے مار دے مر جان گے قیامت ال دن لبیک یا رسول اللہ دے نعرے مار دے اٹھن گے تے فرشتے او دا حیا کرن گے فرشتے او دے نال پیار کرن گے. او آخری روایت سنو امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اے پیاری خوشبو آپ دنیا تے تشریف لے آئے. اماں جی آمنہ فرما دیے نے پورے مکے دے اندروں خوشبو آن لگ گئے. جدوں آپ بنو سعد دے قبیلے چ گئے ادو دائی علیمہ فرما دیے نے پورے بنو سعد دے قبیلے چوں. تو آؤ میں ہوں ایک گل سناواں خدا دی قسمیں گل میں کرن لگا ہوں ایسے انسان دی جدہ ہاتھ پڑھ کے میرے حضور نے فرمایا من کن تو مولا فہذا علی مولا. علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے. جس کے ذکر کو تو سمجھتا ہے ادنا لعیب جو